السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ گرامی قدر معزز علماء کرام، دینی ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ مجلس یہ ایک دعوتی مجلس ہے۔ یہاں ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ محض ایک تقریر سننے اور سنانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں ہم دعوتی پوائنٹس کو، دعوتی نکات کو موجودہ حالات کی روشنی میں ہم جہاں بھی رہیں، بزنس میں ہو، تجارت میں ہو، نوکری میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہو، ہمارا ذہن داعیانہ ہونا چاہیے۔ داعیانہ مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کی صحیح فہم اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ میں ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کی علم کی روشنی میں اگر کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں تو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر کسی تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچا سکتے ہیں تو اپنی طاقت بھر ہم اس کو صحیح بات پہنچائیں۔ ہم اگر کسی بھی حیثیت سے اللہ کے دین میں اس کی خدمت میں کوئی رول، کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، تو اپنے میدان میں رہتے ہوئے ہم وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو پہچانیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے لازمی چیز ہے کہ ہم اپنے اندر وہ علمی صلاحیت، قوت، دلیل کی روشنی میں اپنے دین کی، عقیدے کی، منہج کی صحیح سمجھ پیدا کریں، تب اس کے بعد ہی ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور آج کی جو یہ مجلس ہے، یہ مجلس اسی مقصد کے تحت منعقد ہوئی ہے کہ ہم اور آپ یہ بنیادی باتیں سیکھیں۔ ابھی آپ نے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے دعوت کے بنیادی کچھ پوائنٹ سیرت کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیسے اللہ کے دین کی طرف بلایا، واقعات کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں چند بنیادی چیزیں آپ نے سماعت کی۔ اسی سے متعلق میرا بھی موضوع ہے کہ دعوت دین کے وسائل و اسالیب۔ یہ تھوڑا سا موضوع دعوت کا ہے، لیکن ایک خاص پہلو کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ اس موضوع سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل میں ایک چیز ہوتی ہے مقصد، اور اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ، ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے، ایک آدمی ڈرائیور بننا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے سامنے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ، جو طریقہ، جو ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو اصل میں کہا جاتا ہے وسائل، وسیلہ، ذریعہ۔ اب اگر ہم اس کو دعوت میں لیں گے تو دعوت کا کام، اصلاح کا کام، تربیت کا کام کرنے کے لیے وہ کون سے وسائل اور ذرائع ہیں، وہ کون سے اسالیب اور طریقے ہیں جس طریقے کو استعمال کر کے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ ہمیں دعوت کا کام کرنے کے لیے ان اسالیب کو، ان وسیلوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟
ہم جب کتاب و سنت کی روشنی میں ان وسائل کو سمجھیں گے نہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہر چمکتی چیز کو صحیح سمجھیں گے اور ہر ماڈرن انداز کو اختیار کر کے دین کی دعوت دینا شروع کر دیں گے. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں سنت کے طریقے سے ہٹیں گے, سلف کے منہج کے طریقے سے ہٹیں گے, اور جتنا ہماری دعوت سے فائدہ نہیں پہنچے گا اس سے زیادہ نقصان پہنچ جائے گا. جتنا قوم کو, امت کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس کی بنیاد پر دعوت کے وسائل اور اسالیب کو سمجھنا اور جاننا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. جو بھی آدمی دعوت کا, تربیت کا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بنیادی چیز کو سمجھے اور جانے. اصل میں آپ دیکھیں علماء نے جو تعریف کی ہے وسائل کی, ہِیَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ الدَّاعِي عَلَى تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَلَى نَحْوٍ نَافٍ مُصْبَرٍ. کہتے ہیں کہ ایک داعی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ایسا راستہ اور ایسا طریقہ اختیار کرے جو نفع بخش ہو لوگوں کے لیے. اس راستے کو اختیار کر کے اللہ کے دین کی طرف بلانا, دعوت دینا. اب آپ دیکھیں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. کہتے ہیں دیکھیے ایک آدمی جو ہے کہ اوپر نماز فرض ہے, تو نماز پڑھنا یہ ہمارا مقصد ہوا, لیکن اس نماز کے مقصد کی تکمیل کے لیے طہارت کا حاصل کرنا, گھر سے نکل کر کے مسجد آنا, یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے. اس کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ نماز جیسی عبادت کو بجماعت جو اصل مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو امام سعدی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیا ہے کہ اصلاً وسائل کو سمجھنے کے لیے یہ مثال پیش کیا کہ نماز کے ساتھ جو بنیادی وسیلہ ہے طہارت کا, مسجد جانے کا, اور پھر اس کے ساتھ تیسری چیز متممات کا, جو اصطلاحی روشنی میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ مثلا پھر نماز ادا کر لیا تو مکمل انداز میں پھر وہ آدمی کا اپنے گھر کی طرف رجوع کرنا. یہ کہتے ہیں ہر چیز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جہاں کہیں بھی آدمی کے مقاصد ہوں گے تو مقاصد کو حصول کے لیے اس کے بنیادی وسائل بھی شریعت بیان کرتی ہے. ہر مقصد کے لیے جتنے بھی آپ دیکھیں گے شرعی احکام, دینی اور دعوتی احکام میں کسی بھی مقصد اور حکم کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے وسائل کو بھی بیان کیا جاتا ہے شرع کی روشنی میں. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے سلفی علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں, دعوت کے وسائل توقیفی ہیں, اور دعوت میں وہی طریقہ استعمال ہوگا جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے. البتہ زمانے کے لحاظ سے ہر دور میں علماء نے ان وسائل پر تفصیلی بحث کیا ہے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے. کیونکہ آپ دیکھیں آج کے 500 سال کی دنیا الگ تھی, اس کا رہن سہن, سماجی زندگی, ترقیات یہ الگ تھے. اس کے بعد انسانیت نے ترقی کیا اور آج کے دور میں انسان ایک ایسی گلوبل زندگی گزار رہا ہے کہ انسان ایک بستی میں, ایک گاؤں میں, ایک شہر میں رہ کر کے پوری دنیا کے نظام سے جڑا ہوا ہے جو سوشل میڈیا کا نظام کہلاتا ہے. اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے کہ دعوت میں بھی اس کے وسائل و اسالیب میں علماء نے اس توقیفی منہج میں توسع پیدا کرتے ہوئے, وسعت پیدا کرتے ہوئے اجتہادی موقف اختیار کیا ہے. اور بعد میں آپ دیکھیں گے شیخ ابن عثیمین, امام ابن باز رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء نے جو ہے اس پر بحث کر کے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے دعوت کے وسائل کو اختیار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. ہر دور میں اسلام کی خدمت کے لیے علماء نے اس پر بحث کیا کہ ہم آج کے حالات میں, آپ غور کریں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تحریریں پتوں پر لکھی جاتی تھی, درخت کے چھالوں پر کوئی بات لکھی جاتی تھی, قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی.
لکھنے پڑھنے کا جب زمانہ بہت کم تھا، لوگ بہت کم جانتے تھے لکھنا پڑھنا، تو کسی چیز کی حفاظت کے لیے ضبط بالصدر سینے میں محفوظ کیا جاتا، اور یا تو اس زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں تھی پتوں پر لکھ لیا، ہڈیوں پر لکھ لیا، اوراق پر جو ہے لکھ لیا، چمڑے پر لکھ دیا. لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد پھر کاغذات وجود میں آئے تو کاغذ کا استعمال کیا گیا. اب موٹی موٹی ہاتھ سے تحریریں لکھی جانے لگی، قلم سے، دوات سے. پھر زخیم کتابیں جو ہے سامنے آئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ترقیات ہوئے اور مطابع آئے، پرنٹنگ مشینیں آئیں. اب وہ کتابیں جو 20 جلدوں 50 جلدوں میں تھی، وہ جلدیں جب سنہرے انداز میں، اچھے انداز میں مرتب کر کے لکھی گئی تو مختصر ہو گئی، اور پھر تحریر اس طرح پر آئی. اب آج دیکھیں کہ مطابع اور پرنٹنگ اعلیٰ لیول پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کی دنیا میں یہ ڈیجیٹل دنیا کہلاتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں آئی پیڈ موجود ہے، آپ کے موبائل کی اسکرین پر PDF کتابیں موجود ہیں. یعنی آج آدمی ان اصل کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے بنسبت زیادہ فائدہ جو اٹھاتا ہے وہ شارٹ کٹ جو ہے آپ دیکھیں کتابوں کو آدمی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور وہاں سے جو ہے بآسانی آدمی پڑھ لیتا ہے. تو یہ ترقیات کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وسائل اور اسالیب کے اختیار میں بہت ساری تبدیلیاں آتی گئی ہیں. کتاب و سنت کے اندر ہمیں ایک موٹی بات سمجھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک قاعدہ کے تحت آتی ہیں. وہ قاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے، اور علماء نے یہ قاعدہ یہ بتایا ہے کہ وسائل الدعوہ توقیفیہ بے اعتبار ما خالف النص منہا. ہمیں جو بھی وسیلہ، جو بھی ذریعہ دعوت کا اختیار کرنا ہے، اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ وہ شرعی نص اور دلیل کے خلاف نہ ہو، وہ شریعت کے کسی حکم اور دلیل کے خلاف نہ ہو. اور ہمارے یہ وسائل دعوت اجتہادی ہیں، وقت حالات ضرورت کے مطابق اس کو اختیار کیا جائے گا اس حد تک جہاں جو ہے نص اور دلیل کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. مثلا آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں. شریعت اور دین کے مسائل، احکام، ازدواجی تعلقات، دینی مسائل و احکام کو کس سے سیکھا جائے گا؟ اہل علم سے سیکھا جائے گا. کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے سیکھا جائے گا. اب اگر ایک آدمی ازدواجی تعلقات کو کسی کافرہ عورت سے یا کسی مشرکہ اور غیر مسلم خاتون یا مرد سے سیکھے تو اس میں فساد کی راہیں کھل سکتی ہیں، اس میں فساد پیدا ہو سکتا ہے. وہ کافر ہے، اس کو آپ کے دینی اور ازدواجی مسائل کا علم نہیں ہے کہ شریعت تعلقات قائم کرنے میں کس حد تک اجازت دیتی ہے. اس کو کیا پتا ہے؟ وہ جو چیز آپ کو بتائے گا کس طرح بتائے گا؟ سائنس کی روشنی میں بتائے گا. وہ چیز بتائے گا یورپی تہذیب اور دیگر چیزیں جو انسان اختیار کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ چیز بتائے گا. لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پابند ہیں کہ آپ اپنے دینی احکام و مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے کے پابند ہیں. کسی کافر سے سیکھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ایسے تخصیصی ابواب ہوں جس میں دنیاوی حیثیت سے ہمیں ضرورت ہے اور ہماری شریعت کے کسی نص کے خلاف نہیں ہے وہ بات. تو یہ اصل میں دھیان میں رہے. آج ایک آدمی دعوت کے نام پر کھڑا ہوتا ہے اور دعوت کے نام پر وہ خواتین کے بنیادی مسائل کو ایک کافرہ عورت کو بلا کر کے سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. کس نے اس کو اجازت دیا؟ اتنا شعور اور فہم ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی شریعت اور دینی ایسے مسائل کو اس طور پر جو ہے آپ نہیں سیکھ سکتے، سکھا سکتے. یہ وسائل ہیں اور ان وسائل میں صحیح چیز کا اختیار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. تو بنیادی چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ہر دور میں علماء نے اس کی وضاحت کر دی ہے. ہم اپنے خواہشات کے پابند نہیں. اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ نہیں دعوت کا کام ایسے ہونا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو سوچا ہے کہ دعوت کا کام ایسا ہونا چاہیے تو وہ آپ کی چاہت جو ہے شریعت کے نص اور دلیل کے مطابق بھی ہو. علماء نے اس میں اجتہاد کی بنیاد پر ایسے ضابطے طے کر دیے ہیں کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں جو ہے، سمجھ رہے؟
تو اس کو یہ ایک داعی کو دعوت کے میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کو یہ اصول اور یہ ضابطے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ دعوت کے کام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آپ کی ذات سے آپ کی چاہت، آپ کا جذبہ یہ قابل قدر ہے، لیکن جذبہ قابل قدر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو صحیح فراست اور صحیح علم بھی ہونا چاہیے اس تعلق سے. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں علماء نے دعوت کے 3 بنیادی قسمیں بیان کیے ہیں. وسائل دعوت کے 3 بنیادی اقسام بیان کیے ہیں، اور اس کی روشنی میں پوری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. علماء نے بیان کیا کہ وسائل دعوی معتبرہ شرعاً، ایسے وسائل اختیار کیے جائیں جو شریعت میں معتبر ہو. مثلا آپ دیکھیں دعوت کے لیے بہترین وسیلہ مسجدیں ہیں. دعوت کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ مسجد ہے. مسجد کے دروس ہیں، مسجد کے خطبات ہیں. اور آپ اگر غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے خود خطبہ جمعہ ہفتہ واری اللہ رب العزت نے ایک دعوت کا نظام شرعی طور پر متعین کر دیا ہے جو لوگوں کی اصلاح اور تربیت میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر جمعہ کے خطبات کو مرتب انداز میں موجودہ حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے تو یہ خطبہ جمعہ بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے دعوت کا. ایسے ہی مسجدوں کے اندر جو صبح و شام کے دروس ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یا اس طریقے سے اور کسی ایسے بنیادی مسائل پر مشتمل کتابوں کے دروس ہیں، آپ دیکھیں یہ بہترین ذریعہ ہیں، یہ بہترین وسائل ہیں دعوت کے. اسی طریقے پر ہم اور آپ دیکھیں، اور علماء نے ہر دور میں اس کا استعمال کیا ہے. آپ اگر تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ کے ہر دور میں علماء امت نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ بنیادی وسائل جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے ایسے وسائل کا اختیار کیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو ہے زبان و بیان کا استعمال کرنا، ہماری جو یہ زبان ہے یہ بہترین دعوت کا وسیلہ ہے. کسی سے کوئی بات کہنا، قولو للناس حسنا، قرآن مجید کہتا ہے لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، کہو. یعنی زبان، اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. آپ دیکھیں اللہ کا انتظام. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عبرانی زبان کی قوم کے لیے اللہ نے کبھی کسی عربی نبی کو نہیں بھیجا. عربی عوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہندی نبی نہیں بھیجا. کیوں؟ اصل میں یہ وسائل دعوت کا بہترین اور لازمی ذریعہ ہے کہ داعی اور مدعو کی زبان میں ہم آہنگی ہو، تبھی اپنی بات کو اچھے انداز میں وہ کہہ سکے گا، اچھے انداز میں وہ بیان کر سکے گا. اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ان کی پوری قوم یہودیوں کا زبان جو تھی وہ اس زمانے کے لحاظ سے جو عبرانی تھی یا اس کی بگڑی ہوئی شکلیں بعض علماء نے ذکر کیا ہے جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں. عربوں کی زبان کیا تھی؟ عرب یہ فصیح عربی زبان کے ماہر تھے. آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے شعراء کے ادبیات کو دیکھیں آپ، فصاحت و بلاغت کو. قرآن مجید کا نزول ہوا تو ان کے بالمقابل فصیح سے فصیح زبان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زبان انتہائی فصیح اور بلیغ تھی، جوامع الکلم کے حامل تھے. چھوٹی سے چھوٹے جملے میں بڑی سی بڑی بات کہہ دینے کی صلاحیت اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جوامع الکلم کے اوپر، مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلمات کیا ہیں. آپ دیکھیں تو اس حیثیت سے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا نظام رہا ہے کہ دعوت میں زبان اور بیان کا صحیح استعمال، کہ ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے علاقائی زبان کو سیکھیں. یہ علاقائی زبان جو ہوتی ہے یہ دعوت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، مؤثر ترین ذریعہ ہے دعوت کا. اور یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ایسے وسائل ہیں جس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے دعوت کے میدان میں. تو یہ اصل میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جو معتبر وسائل ہیں یہ کتاب و سنت کے اندر ثابت شدہ ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام کیا ہے، نصوص اور دلائل کی بنیاد پر ایسے وسائل کو اختیار کیا گیا ہے ہر دور کے اندر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں وعظ اور نصیحتیں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے پہلے، اس میں بھی وعظ و نصیحت کا بہترین انداز، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، آدمی کے سامنے میٹھے انداز میں کوئی بات رکھ دینا، یہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، عام طور پر کوئی بات کہنے، دنیا کی ہزار باتیں کر لے گا، معاملات کی ہزار باتیں کر لے گا، لین دین کی باتیں کر لے گا، لیکن دین کی، عقیدے کی چند باتیں کرنے میں اسے دنیا کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں خوف اپنے اندر سے نکالیے، یہ ڈر نکالیے اپنے اندر سے، اور آپ اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریے کہ آپ جیسے دنیا کے معاملات میں گفتگو کر لیتے ہیں، ایسے دینی معاملات میں اپنے علم کی حد تک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس کے، آپ بتائیے کلمے کا معنی کون نہیں جانتا ہے؟ یا آپ کون آدمی ہے جو رسالت کا مفہوم نہیں جانتا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے معاملات کو نہیں جانتا ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کی جو بنیادی تعلیمات ہیں دعوت میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے عقیدوں میں، ہمارے ایمانیات کے اندر رکھا ہے کہ ہر آدمی اس کو جانتا ہے، اور ہر مسلمان جہاں کہیں رہتے ہوئے اگر ان اسالیب کو، ان وسائل کو اختیار کرے تو دعوت میں ایک بہترین کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طور پر جو ہے آدمی کو یہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ دعوت کے لیے تصنیف اور تالیف کا سلسلہ جو علماء نے اختیار کیا ہے، الحمدللہ بہت سارے علماء نے تحقیقی مواد، وقت، حالات، ظروف کے مطابق لٹریچرز کو تیار کرنا، کتابیں تیار کرنا، سیرت پر، آج آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ دیکھیں سیرت پر مطول سے مطول کتابیں موجود ہیں، تفصیلی کتابیں موجود ہیں، لیکن سیرت پر ایسی کتاب جس میں غزوات اور دیگر ایسی چیزیں جو ایک غیر مسلم کو ضرورت نہیں ہے، وہ نکال کر کے مکی زندگی کے حالات اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے خدمات اور تعلقات، رواداری کے پہلوؤں کو اچھے انداز میں بیان کر کے، سیرت کی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جسے کسی غیر مسلم کو، کسی ایسے شخص کو، کسی معاند کو دیا جا سکے کہ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اس کو پڑھو۔ بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں الگ انداز پر لکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق لٹریچرز کو تیار کیا جائے، ضرورت کے مطابق لٹریچر تیار ہو، توحید پر، عقیدے پر، سیرت پر، رسالت پر، ایسے بنیادی چیزوں پر، اخلاقیات پر، ایسی چیزوں پر، چاہے مسلمانوں کی تربیت کا مرحلہ ہو یا غیر مسلموں میں دعوت کا مرحلہ ہو، ایسے لٹریچرز تیار کیے جائیں کہ جس کے ذریعہ سے لوگوں کو اچھے انداز میں دعوت میں وہ معاون اور ممد ثابت ہو سکیں۔ تو بہترین چیزیں ہیں یہ، دعوت کے وسائل میں ایک بنیادی وسیلہ ہے، ایک بنیادی ذریعہ ہے لٹریچر، اور لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اسلاف کے یہاں ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں بڑی بڑی لائبریریاں قائم ہیں، ہم اموی دور میں دیکھتے ہیں، عباسی دور میں دیکھتے ہیں، ایسے ہی آپ دیکھیں گے فاطمی دور کے اندر دیکھیں گے، اندلس میں، قرطبہ میں، آج اگر آپ دیکھ لیں تو حرم مکی میں، حرم مدنی میں بڑے بڑے مکاتب، اتنے بڑے بڑے مکتبے قائم ہیں، لائبریریاں قائم ہیں کہ جس کی طرف انسان رجوع کر کے شرعی علوم سے سیراب ہو سکتا ہے۔ ممبرا سطح پر کتنی لائبریریاں قائم ہیں ہمارے پاس؟ ممبرا سطح پر جہاں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، آپ بتائیے کہ کتنی لائبریریاں موجود ہیں جہاں سے ایک آدمی جو ہے صحیح معنوں میں دین کو کی طرف رجوع کر سکے، سیکھ سکے، پڑھ سکے، اپنے علمی جو ہے پیاس کو بجھا سکے۔ یہ کمزوریاں ہیں۔ مساجد کے اندر لائبریریوں کا اہتمام ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین کتابوں کا انتخاب کر کے ایک لائبریری قائم کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ جو ہے اصل میں میرے بھائیوں پیدا کرنا چاہیے۔ ہم ہزار چیزیں، کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، فریج رکھے ہوئے ہیں، اے سی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں 150 کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری موجود نہیں ہے۔ ہونا چاہیے، اس سے آپ کی نسلیں، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں ضرورت کے مطابق ذوق پیدا کریں ان کے اندر، اور وہ اس سے سیکھیں گے بہت ساری چیزوں کو۔ تو یہ وسائل ہیں، دعوت کے بنیادی وسائل ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ تو یہ ہم دور سلف میں دیکھتے ہیں، اگر ہم گنائیں تو ہم نے تقریباً 15 لائبریریوں کا ذکر کیا ہے
کہ قاہرہ میں، مصر میں، بڑے بڑے ممالک میں عظیم الشان لائبریریاں، مخطوطات اور دیگر چیزیں موجود ہیں، جو آپ دیکھیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اتنا بڑا کارنامہ جو انجام دیا ہے، اس میں مکتبہ ظاہریہ کا بہت بنیادی رول رہا ہے. مکتبہ ظاہریہ اگر موجود نہ ہوتا تو شاید شیخ البانی رحمہ اللہ اتنا بڑا کارنامہ حدیث کے اوپر انجام نہیں دے پاتے. میرے بھائیو، یہ بنیادی حقائق ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں اسلام کی تبلیغ کے، اسلام کی خدمت کے، اسلام کی اشاعت کے. یہ بنیادی وسائل ہیں. ایسے ہی اگر آپ غور کریں گے تو ماہانہ رسائل ہیں، مجلات ہیں، جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق مضامین لکھے جاتے ہیں. بہت سارے مجلے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں آج مجلات کی دنیا میں اگر غور کریں تو ایک پرچہ جاری ہوتا ہے اور چند مہینوں اور سالوں کے اندر اس کا دم گھٹ جاتا ہے. کیوں؟ پڑھنے والے نہیں ہیں، اسے خریدنے والے نہیں ہیں، مفت میں چاہیے ساری چیزیں جو ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پرچے نکلتے ہیں، یہ پرچے بڑی ہی افادیت کے حامل ہیں. آپ اگر دیکھیں گے کوئی ماہانہ رسالہ نکل رہا ہے تو حالات، وقت، ظروف کا تجزیہ ہوتا ہے اس کے اندر، اور مضامین اسی حالات کے مطابق جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. وہ مفید تر ہوتے ہیں، اس کو استحکام بخشنا چاہیے. مادی طور پر، مانوی طور پر، مالی طور پر آدمی کو خریدنا چاہیے اس کے ذریعے سے. یہ بنیادی وسائل ہیں. اور اس طریقے پر جو ہے، ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو مادی وسائل کے ساتھ مانوی وسائل بھی اختیار کرنا چاہیے. جیسا کہ شیخ ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ مانوی وسائل میں دعاؤں کا وسیلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو اسلام کی دولت میسر ہوئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بنیادی اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کیا تھا. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اس طور پر. آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا طریقہ اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ہے. ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ دعوت کے لیے کچھ بنیادی چیزیں اس سے پہلے موضوع میں آ چکی ہیں کہ دعوت کے لیے فیلڈ ورک کرنا، لوگوں کے گھروں تک جانا، دکانوں تک جانا، کہیں سفر میں کوئی شخص مل گیا تو اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر لینا، اسے یہ حکمت اور مصلحت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، یہ ہنر پیدا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گدھے کی سواری ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. آپ دیکھیں یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس پر علماء نے مستقل اس حدیث پر عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں. اس حدیث کی تشریح میں اتنے بنیادی مسائل پر یہ ایک حدیث شامل ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، گدھے پر ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ہے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم سفر کرتے ہیں، سفر میں ایک فرصت کا مرحلہ ہوتا ہے، آدمی فارغ ہوتا ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بھی فارغ ہی ہوتا ہے. اس کو دعوت کے لیے استعمال کریے، دعوت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے آدمی کو حکمت کے ساتھ. پر حکمت اور مصلحت اور ضرورت یہ ہر جگہ ہماری دعوت کا لازمی حصہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کا کہ بعض ایسے حالات جہاں انسان کے دل نرم ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی بطور وسیلہ کے اس کو استعمال کر لیتے دعوت کے لیے، تربیت کے لیے. جب کسی کی وفات ہو جائے، انسان مر جائے، اب اعزاء اقربا ملنے والے، جنازہ میں شریک ہونے والے، ہر آدمی کا اس وقت دل جو ہے یہ نرم ہوتا ہے. دنیا سے زیادہ آخرت کی، موت کی فکر آدمی کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ میں، آپ قبرستان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو کہا یا اخوانی عیدوا لمثل ھذا، اے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ قبر کا جو گڑھا ہے اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت یہ بہترین وسیلہ ہے کہ حالات، ظروف
کے مطابق بات کہی جائے. یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ نے اس موقع پر جو ہے یہ ذریعہ استعمال کیا دعوت کے لیے. ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کے لیے, آپ جیل کی زندگی میں ہیں, جیل کے اندر بند ہیں, لیکن آپ نے وہاں جیل کے قیدیوں کے سامنے جو ہے بہترین انداز میں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, سورہ یوسف میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا پس منظر بیان کیا ہے, دعوت دے رہے ہیں اپنے جیل کے قیدیوں. تو انبیاء کی زندگی اور سیرت آپ اگر پڑھیں گے قرآن کے پس منظر میں تو آپ کو ملے گا کہ انبیاء نے ایسے وسائل دعوت کا استعمال کیا ہے, ضرورت اور حالات کے مطابق جہاں جس چیز کی ضرورت ہے انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا استقبال کرتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے وفود کی آمد, وفد یعنی دوسری قوموں کے وفود گروہ کی شکل میں اللہ کے نبی خدمت میں آتے تھے ملاقات کے لیے, بہت کم رہا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد وفات تک کا مرحلہ بہت مختصر ہے, لیکن وفود کی آمد سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ جو دوسری قوموں کے وفود اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے وہ سب سے زیادہ ہے, اور اللہ کے نبی نے ہر وفد کے ساتھ ان کی آمد پر کھلے دل سے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کو دعوت کے لیے استعمال کیا. دعوت کے لیے استعمال کیا اللہ کے نبی نے. ان کے جو معاملات تھے آپ نے سنے, ان کی گفتگو سنی اور ان کے ساتھ اچھا بیوہار کیا, اچھے اخلاق میں انہیں رکھا, لیکن ان کو اسلام کی دعوت بھی دیا, ان کو اسلام کا پیغام بھی پہنچایا. تو یہ چیزیں ہیں. آج آپ دیکھیں رشتہ داریوں میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں, رشتہ داریوں میں بھی بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں. ایک آدمی ذہنی طور پر بدعتی خیال کا ہے, فکری طور پر کجروی کا شکار ہے, ہم خوب خاطر مدارات کریں گے لیکن دینی اور عقیدے کے لحاظ سے ہم اسے ایک جملہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوتے, رشتہ خراب نہ ہو جائے. ارے بھائی دنیاوی رشتے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا وہ رشتہ دار صحیح عقیدے اور منہج پر آ جائے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے. اور اس کی بنیاد پر آدمی کیا کرتا ہے, ایک جملہ بھی صحیح بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے یا تیار کر نہیں پاتا اپنے آپ کو. یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہماری خواتین ہیں آپ دیکھیں, ملنے ملانے میں, چائے پینے پلانے میں, کھانے کھلانے میں بڑی آگے رہتی ہیں, لیکن ایسی مجلسوں سے اگر وہ چاہیں تو دینی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اپنی سہیلیوں کے ساتھ, ملنے جلنے والیوں کے ساتھ اس کو دعوت کا وسیلہ بنا سکتی ہیں, اور اچھے انداز میں اصلاح و تربیت کا کام اس کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے. یہی میرے بھائیو اصل چیزیں ہیں زندگی کی. زندگی کے اندر آدمی چلتا پھرتا ایک دائی ہے, جہاں اس کو موقع میسر ہوتا ہے انسان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے کہ جہاں بھی موقع میسر ہوا آدمی کو ہے کچھ نہ کچھ دائیانہ کردار آدمی ادا کرے گا. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو علماء نے دوسری قسم بتائی ہے دعوت کے وسائل. یہ دعوت کے بنیادی جو ہے وسائل تھے جو معتبر وسائل ہیں. اب دعوت کے ایسے وسائل جس کو منع کر دیا ہے شریعت نے, مثلا جھوٹ بول کر کے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے, اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے. کوئی مانے نہ مانے, آپ کی بات سنے نہ سنے, آپ کو ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی جو ہے. ہاں بعض ایسے خاص مواقع ہیں جہاں جھوٹ کا سہارا بھی لینے کی اللہ نے اجازت دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے. مثلا اپنے دو بھائیوں کے درمیان ایسے جھگڑا ہو گیا کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے, اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے, اس میں جھوٹ کے ایک آدھ کلمات کا سہارا لے کر کے اور دونوں میں اصلاح کرنے کی غرض سے آدمی کر لیتا ہے. تو شریعت نے اجازت دیا ہے بعض روایتوں کی بنیاد پر. ایسے ہی ایک شوہر کا بیوی کے معاملے میں بعض ایسے معاملات جہاں حقوق کا ضیاع اور حق تلفی نہ ہوتی ہو, ایسے بعض چیزوں کے اندر تھوڑی بہت شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. تو اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ شریعت نے ایسے وسائل, آپ دیکھیں آپ اسلام کی دعوت کے لیے کسی غیر مسلم کے تیوہار پر مبارکبادی نہیں دے سکتے کہ وہ قریب ہو جائے گا اس لیے ہم اس کو دعوت دیں گے. تو یہ اصل میں جو ہے شریعت اجازت. ایسے ہی بہت سارے ایسے بدعتی امور, یعنی آپ جو ہے کسی کے ساتھ میں داخل ہو جائیں اس میں عید میلاد النبی منانے کے لیے تاکہ ہمارا دوست خوش ہو جائے گا اور اس کو ہم دعوت دیں گے, نہیں, کسی بدعت کو انجام دینے کی دعوت کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے.
ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو شریعت نے لغو قرار دیا ہے، ایسے وسائل کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو موضوع بہت وسیع تھا، لیکن چونکہ جو ہے وقت ہمارے بہت سارے محاضرین جو ہے الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت ساری اہم ترین باتیں اس میں سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ بھی سنیں آج کی اس مجلس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری یہاں آمد کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔